بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن۔ کل میں نے آپ لوگوں کو الحمدللہ کی تفسیر کے بارے میں بتایا تھا، آج رب العالمین کی تفسیر بتاؤں گا۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح سنیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، زمین، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق اور 12 فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے تمام نظام شمسی اور قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طباع، ان کی غذا ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہوں؟ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا اور خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات اور ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج اور طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج اور طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گیلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت اور مسافت کا پیمانہ قائم کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا ہے کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کریم کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی
کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات اور نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بدھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار اور بیہودہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمہ بھی کوئی خدمت ہوگی۔ قرآن کریم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔